شور آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے وہ ٹیچر رہ چکے ہیں، آپ کے بارے میں پہلے سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اور جو لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے ان کو میں جب ایکسپلین کروں گا کہ دانشمند صاحب کیا شخصیت تھے. ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا. سچویشن کچھ ایسی ہے کہ یہ زمانہ گزرتا چلا جائے گا، ہم میں سے کچھ بھی لوگ بچے رہ جائیں گے، اور شاید پھر کوئی یاد کرتے رہے کہ جو چلے گئے وہ کتنے اچھے. آج ہماری بھی یہی سچویشن ہے کہ ہم دانشمند صاحب بذات خود ایک زمانہ تھے، بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی بہت ساری یادیں ہمارے پاس ہیں. میں ٹائم کو دیکھتے ہوئے ان یادوں کو بجائے اس کے کہ میں شیئر کروں، آپ کے اوپر ہوگا. آپ ان کے بارے میں جو کہنا چاہیں مجھے خوشی ہوگی. عنایت الدین صاحب پڑھا رہے تھے، پہلا آرلی ہوا اطرت صاحب فیل، دوسرا آرلی ہوا اطرت صاحب پھر فیل، اور اب تیسرا آرلی جو تھا اس میں فیل ہونے کی گنجائش بالکل نہیں تھی. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑی اور اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیے بیٹھ گئے، اور بزنس کمیونیکیشن تھرڈ آرلی میں پاس ہو گیا. فائنل ہوا تو میرا بی گریڈ تھا، اور مجھے دین صاحب نے بلا کے کہا کہ یار یہ تو کوئی معجزہ ہو گیا، اٹس اے میریکل کہ تم نے پاس بھی ہوئے اور بی گریڈ بھی لے لیا. تو سر اگر وہ میں آپ کے پاس نہ ہوتا میں واپس پشاور چلا جاتا، کیونکہ 2 سے پہلے ہی سیمسٹر کے اندر جی پی اے 2 سے کم ہو جائے تو آپ واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے پشاور جانے سے واپس روک لیا مجھے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا کہ جنہوں نے ہمیں نہ صرف تعلیم دی بلکہ ہماری تربیت بھی کی. اور تعلیم بغیر تربیت کے بے معنی ہے، اور تربیت اگر ہے تو تعلیم کے بغیر اس میں نکھار نہیں آتا. یہ ہمارے پروفیسرز کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نہ صرف آئی بی اے میں ہماری تعلیم بھی دی ہمیں اور ہماری تربیت بھی کی. آئی بی اے کے دوسرے ڈائریکٹر حضرات جن سے یہ سلسلہ شروع ہوا ان میں ڈاکٹر آئی اے مختار تھے، ڈاکٹر شرافت ہاشمی تھے، ڈاکٹر متین خان تھے، ڈاکٹر وہاب تھے. ان تمام لوگوں کے، ان تمام ڈائریکٹرز کے ہم پہ وہ احسانات ہیں، اور انہوں نے آئی بی اے کو جس لیول پہ لا کے کھڑا کیا پاکستان کا کوئی دوسرا اور انسٹیٹیوشن اس لیول پہ آج تک نہیں پہنچ سکا. So we are all very grateful to these people, and we are also grateful to the living legends like عنایت الدین صاحب here. آئی بی اے آج بھی ایک مانا ہوا ادارہ سمجھا جاتا ہے. آج بھی جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو آئی بی اے رینکس ایز نمبر 1. اور یہ ایک لیگیسی ہے ان تمام لوگوں کی کہ جنہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا، اسٹارٹنگ فرام ڈاکٹر آئی اے مختار. اور اتفاق سے ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ when I joined IBA in 1971، اتنا بوڑھا ہوں میں، 1971 ڈاکٹر آئی اے مختار واز دا فرسٹ ڈائریکٹر. اور اس کے بعد جتنے ڈائریکٹرز آتے گئے ان ڈائریکٹرز کے ساتھ میں نے یا تو ایز اے اسٹوڈنٹ یا پھر ایز دیئر کلیگ، جونیئر کلیگ، ایز اے ٹیچر میں نے آئی بی اے کے اندر کام کیا. اور ایز سم آف یو وڈ نو میں نے آئی بی اے میں پڑھانا شروع کیا سم ویئر ان 1975، اور یہ کام جاری رکھا ایئر 2000 تک. شام کو پڑھاتا تھا، دن میں نے کبھی نہیں پڑھایا. اور ڈاکٹر ہاشمی مرحوم کے انسسٹنس پر میں ان سے ایک دن گیا تھا شام کو ملنے کے لیے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ چائے پیو، اور میں چائے پی رہا تھا تو ایک پروفیسر آئے، جمال نام تھا، انہوں نے، جمال امریکہ جا رہے تھے، انہوں نے ان کا وہ لیا، اٹینڈنس رجسٹر لیا، مجھے دیا اور کہا جاؤ کلاس کے اندر اکاؤنٹنگ کی کلاس ہے جو تم پڑھاؤ گے.
اینڈ دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ان آئی بی اے. دانشمند صاحب غیر منقسم پاکستان میں شہر فیروز پور اور 1934 کا سال کہ جب وہ وہاں پیدا ہوئے، 14 سال کی تقریباً عمر تھی، والدین کے ساتھ ہجرت کر کے فیروز پور سے بھاولپور تشریف لے آئے. ان کی انیشیل ایجوکیشن بھاولپور اور اس کے بعد انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کی. اس کے بعد وہ تشریف لائے کراچی اور آئی بی اے کو جوائن کیا اور شاید 61 ایئر ہے کہ جب انہوں نے آئی بی اے سے ایم بی اے کمپلیٹ کیا. اور بہت کم لوگوں کی کو معلوم ہوگا کہ دانشمند صاحب نے ایم بی اے کرنے کے بعد جو پہلا انسٹیٹیوشن جوائن کیا تھا وہ حبیب بینک تھا. اور حبیب بینک کے بعد پھر وہ انہوں نے کچھ عرصے کام کرنے کے بعد وہ چلے گئے امریکہ، جہاں سے انہوں نے ماسٹرز ان کمیونیکیشنز کیا. اور اس کے بعد وہاں رہتے ہوئے انہوں نے پی ایچ ڈی جوائن کیا یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے. اسی دوران ان کی وہاں شادی بھی ہوئی. ان کے 2 برخوردار ہیں، 2 بچے ہیں، نادر اور اعجاز. ان میں سے ایک جو ہے اعجاز وہ اس وقت دبئی میں ہے، اور دانشمند صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اسی کے پاس چلے گئے تھے. اینڈ بوتھ دی سنس لکڈ آفٹر دیئر فادر ویری ویل. تو دانشمند صاحب نے وہاں سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اپنا پی ایچ ڈی شروع کیا ہے. اسی دوران شادی ہوئی اور 1971 میں وہ پاکستان کے تشریف لے آئے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب ہمارے ملک میں ایک عجیب جانی سی کسی کیفیت تھی. ملک 2 حصوں میں بٹ چکا تھا اور دانشمند صاحب نے یہ بٹوارا 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ جب انڈیا تقسیم ہوا 1947 میں اور انہوں نے مائگریٹ کیا، اور دوسرا بٹوارا جو تھا وہ انہوں نے 1971 میں کیا. واپس آنے کے بعد 1971 میں وہ آئی بی اے سے منسلک ہوئے اور آئی بی اے میں موسٹلی ان کے جو ایکسپرٹیز تھی، اسپیشلٹی تھی، وہ بزنس کمیونیکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنل بیہیویئر. یہیں سے دانشمند صاحب کو ایٹلس گروپ نے پک کیا اور ایٹلس گروپ میں انہوں نے آلوین انجینئرنگ، ایٹلس بیٹریز اور ہونڈا ایٹلس جو موٹر سائیکلز ہے، ان تینوں انسٹیٹیوشنز کو ون آفٹر دی ادر ہیڈ کیا. 1992-93 میں دانشمند صاحب واپس کراچی آنا چاہتے تھے. انہوں نے ایٹلس گروپ کو چھوڑا اور کراچی آنے کے بعد انہوں نے جوائن کیا. ہم میں سے اکثر اسٹوڈنٹس انکلوڈنگ مائی سیلف، مجھے بھی اپنے آپ میں دانشمند صاحب کی ایک چھاپ نظر آتی ہے، اور اس چھاپ میں وقت کی پابندی، سچ، کسی قسم کی کسی کو جان بوجھ کے دھوکہ نہ دینا، ہمیشہ اپنے اسائنمنٹ سے ٹروتھفل رہنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دانشمند صاحب سے سیکھی اور میں آج تک ان پہ عمل پیرا ہوں. اس کے بعد سن 2000 میں دانشمند صاحب نے جو ہے وہ آئی بی اے کو جوائن کیا ایز اٹس ڈائریکٹر، اور دانشمند صاحب آئی بی اے کے 10ویں ڈائریکٹر تھے. اس سے پہلے 9 ڈائریکٹرز مختلف جو میں نے نام گنوائے وہ لوگ رہ چکے تھے، اور انہوں نے جو چارج لیا تھا وہ جاوید اشرف سے لیا تھا، اف آئی کریکٹلی ریکال. ایک انٹرسٹنگ چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ دانشمند صاحب آئی بی اے کی ہسٹری کے اندر پہلے ڈائریکٹر ہیں جو نان پی ایچ ڈی تھے. ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں تھی.
لیکن ان کے کنڈکٹ سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کی گورننس سے کسی سٹیج پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ شخص اس پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیے ہوئے. تو دانشمند صاحب ماشاء اللہ 2008 تک اس کے آئی بی اے کے ڈائریکٹر رہے اور آئی بی اے کی جو لیگیسی تھی اس کو اور آگے بڑھایا. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایز ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کو بھی جوائن کیا. لیکن اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ کر جب ان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی تو واپس وہ کراچی آئے اور کراچی سے وہ دبئی چلے گئے اپنے بچوں کے انسسٹنس پر اور وہیں ان کا انتقال ہوا. یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ کمی کہ ہم ان کے انتقال میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن ہماری آج تک ان کے لیے دعائیں جاری ہیں. کو آتھرشپ میں انہوں نے لکھی ایک کتاب جو بزنس کمیونیکیشن پہ تھی، وہ لی اینڈ دانشمند کے نام سے مشہور ہوئی اور ہمارے کورس کے اندر پڑھائی جاتی رہی ہے. دوسری کتاب جو ہے وہ تھی آرگنائزیشنل بیہیویئر پر، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی پروفیسر گریمسلے جو کہ سدرن کیلیفورنیا کے پروفیسر تھے، ان کے ساتھ مل کر. یہ کتاب بھی ہمارے کورس میں شامل تھی. کہنے کو کافی ساری باتیں ہیں لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک میں نے اپنے ایلوکیٹڈ ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا ہے. جبار صاحب تشریف لائیے. میں ان کو سمجھتا تھا وہ سرائکی اسپیکنگ ہے، تو میں نے ان کے ساتھ سرائکی بولنا شروع کر دیا، تھوڑا سا لیوریج یا مائلیج لینے کی کوشش کی. وہ اپنے انگریزی میں بولتے رہے، استاد محترم اردو بولتے رہے. متین صاحب کا بیٹا بابر وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا. تو ہم رات کو 3 بجے آئی بی اے اسٹار ٹاؤن سے نکلتے ہیں اور ان کے پاس فاکسی ہوتی ہے لائٹ بلو اسکائی بلو کلر کی، اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. تو میرا بھی وہی سکھوں والا حال ہے، تو سامان رکھ رہے تھے. تو میں نے کہا جی اتنے رکھ دیے سامان پیچھے ڈگی میں. کہنے کہ میاں اس کا انجن جو ہے نا پیچھے ہوتا ہے. تو بہرحال ہم سارا رات اور دن میں سفر کر کے، وہ سنگل روڈ ہوتی تھی یہ جو جی ٹی روڈ ہے نیشنل ہائی وے، اور ان کا وہی سٹائل تھا. اپنے لیے وہ حنفیہ کا ہنٹر لے کر چلے تھے، اور ہمارے لیے انہوں نے خود رات کو کسی وقت قیمہ ہری مرچیں بنائی تھی اور ڈبل روٹی بازار سے خرید لی تھی. تو دیٹ کائنڈ آف سمپل پرسن ہی واز تو انہوں نے ہمیں 2 سبجیکٹ پڑھائے تھے. ہم تقریباً کوئی 3-4 بجے تک شام کو پہنچے، یعنی صبح 3 بجے چلے ہیں تو شام کو 4-5 بجے پہنچے. آلموسٹ سنگل روڈ تھی اس وقت اور ڈبل روڈ نہیں تھی. اب تو خیر موٹر وے کی سہولت ہو گئی ہے. روہڑی سے آن ورڈ اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 2 hours ٹو ریچ بہاولپور. تو دانشمند صاحب کے بہت سارے پہلو اطرت رضوی صاحب نے کور کر لیے ہیں، اور ہمارے دوست ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، وہ بھی کور کریں گے. اور باقی ذمہ داری تو اطرت رضوی صاحب نے لی تھی. میں نے اپنے دوست اکبر خان کی اور پرویز سعید سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا بھائی مرزا صاحب کا بھی فون آ گیا. تو آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو آل آر سینئرس، اور خاص طور سے استاد محترم ڈین صاحب کا. ڈائریکٹروں کا ذکر ہوا تو سب ڈائریکٹر بہت اچھے تھے، کوئی یعنی اس میں مذائقہ نہیں ہے. وہاب صاحب بھی بہت اچھے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں ہی وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جس پر انہوں نے فائرنگ کی تھی ایوننگ کیمپس میں. کسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے، وہ ایکسپورٹ مارکیٹنگ پڑھا رہے تھے. تو میں نے جب انہوں نے کینیڈا کی لائف کا ذکر کیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی ڈو یو تھنک پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے پوٹینشیل سیکس ایکسپورٹنگ کنٹری؟ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ استاد ناراض ہو گئے. اور فائنلی آئی واز آؤٹ آف آئی بی اے. تقریباً کوئی 12-14 کورسز کرنے کے بعد میں باہر آ گیا. لیکن ہی واز آلسو ویری کائنڈ. فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں وہ ایز وائس چانسلر راولپنڈی انہوں نے جوائن کیا. مجھے انہوں نے کہا کہ جبار ماسٹر کرو تم. میں ملا تھا ان سے، ماسٹر کیا. کہنے لگے پی ایچ ڈی کرو. تو میں نے پی ایچ ڈی کیا، اور پھر اسی پروفیشن میں اسلام آباد میں میں نے 5-6 یونیورسٹیز میں پڑھایا، اور اسٹل آئی ایم
associated with the Higher Education Commission with the National Research Program for Universities. बहैसियत इंसान हमारे जितने भी उस्ताद थे, बहैसियत उस्ताद जितने भी साहिबान थे, बहुत ही काइंड, बड़े ही मुशफ़िक़ और उनकी छाप हमारी शख्सियत में क्या हमारे बच्चों पे भी पड़ी हुई है. झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है और उसकी कीमत अदा करते रहे हम सारी ज़िंदगी, और उसकी कीमत अदा करने में कोई रिग्रेट्स नहीं है. और ये ब्रीड जो है इस किस्म की नापैद हो चुकी है हमारे माशरे में, ख़ास तौर से जो IBA के हज़रात जिनकी बड़ी तारीफ़ें हमारे दोस्त मोहतरम रिजवी साहब करते रहे. मेरी अपनी कुछ रिजर्वेशंस हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो लेकिन वो जो वक्त की पाबंदी, सच बोलने की कोशिश कम से कम हम करते रहेंगे, अपने काम को पूरा करने की कोशिश करना, ये IBA की अपनी एक डिस्टिंक्ट वो हैं, मार्क्स हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, जो कि यानी जैसे कहा रिजवी साहब ने ठप्पे, और ये ठप्पे हमारे एसेट्स हैं और यही हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि बेटा आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलने की कोशिश करनी है और यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. बाद की बात है कि आप दूसरे के साथ ऑनेस्ट तो ऑब्वियस होंगे व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. तो आज ऑनेस्टी का तकाजा मुल्क के लिए भी है. मुल्क जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है, और हमारा इंस्टीट्यूशन, मेरे एक दोस्त ने मुझे रिजवी साहब के थ्रू मैसेज दिया कि जी वाई नॉट IBA, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो IBA वो नहीं है जिसमें मैं था या जो हमारे उस्ताद थे. और रिजवी साहब मुस्कुरा रहे हैं, शायद मुझे कोई चीज़ रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बोलना है, लेकिन मैं बोलने से तो बात आता ही नहीं. हमने तो ये गोलियां भी खाई हुई हैं, एक्सीडेंट्स भी भुगते हैं, तो बात तो सच होगी, अगरचे रुसवाई की बात है. मुझे कहने दीजिए, अल्लाह करे कि जैसे माशाल्लाह सुहेल साहब हैं, इन जैसे नौजवान हजरात और दीगर आ जाएँ, IBA को IBA बनाएँ. जब तक पॉलिटिकल इंटरफियरेंस IBA में रहेगी, IBA देखिए निसार फारूकी मुझे मिले, HEC में बैठा हुआ था मैं चेयरमैन के साथ, यहाँ से कुछ 4 साल पहले ही, बहुत लाइव. मैंने उनसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन किया, कहने लगे जी ये IBA सक्खर. मैंने कहा व्हाट इज़ IBA सक्खर? IBA is only one. IBA is in Karachi, IBA is one. I don't believe, I don't even want to listen to what is IBA सक्खर. IBA सक्खर वक्कर कुछ नहीं होता. IBA, वो that is IBA in Karachi. उन्हें चाहिए कि अगर IBA सक्खर बनाना है तो उसका नाम कुछ और रख दें, और जैसे कि शाहजहां करीम साहब ने अपना नाम पहले IBA रखा, फिर IOBM CBM से रखा, तो IBA is one. और ये जब तक पॉलिटिकल क्लचेस से बाहर नहीं आएगा उस वक्त तक कि IBA डिटीरियरेट होता रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा. इसकी जो डिमिनिशिंग रिटर्न हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था अपने इनायतदीन साहब ने, ये इंस्टीट्यूशन हमारी पहचान है. हम अपने बच्चों को बड़ी उससे बताते हैं कि भाई ये मैं IBA का पढ़ा हूँ. फरमाया दुआ अलवी सुभान अल्लाह गालिब, फिर फ़ारसी तर्जुमा, फ़ारसी शकरस्त. मरूम गालिब अमीर के शदाई थे. इसी नशिस्त में उनको अपनी कही एक मनक़बत अली मुर्तज़ा से कुछ अशार ये कह के सुनाए कि आपके वालिद मोहतरम ने आपका बड़ा अच्छा जुज़्व नाम दानिशमंद रखा है कि मैंने तौसीफ़ अली में नज़्म हो गया है, और वो ये है, हक़ मुहिब्बे अली हैं दानिशमंद, हक़ मुहिब्बे अली हैं दानिशमंद, काम इनके खुदा रसूल पसंद. ताज अहले विला जो मिलते हैं, और हम सब अहले विला हैं, ताज अहले विला जो मिलते हैं चांद तारों पे डालते हैं कमन. और अब ये कमन हम सब की तरफ से सोहेल डालेंगे. तो जनाब बहुत खुश हुए, लेकिन आजिज़ाना तौर पर बोले आपने मोहब्बत में मुझे बढ़ा दिया है. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. नादिर भाई, एजाज़ भाई और अहले खाना को सब्र जमील से नवाजे. आमीन सुम आमीन. उनकी डॉटर इन लॉ के ऑनर में मैंने इसको बाइलिंगुअल रखा. बहुत सारी चीज़ें मैंने कम कर दी क्योंकि माशाल्लाह इतरत भाई और जब्बार साहब के बाद और दीन साहब की मौजूदगी में तो वैसे ही ज़बान लड़खड़ाने लगती है. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. थैंक यू. जब मैं दाखिल हुई MBA कर रही थी, राइट अप ऑन द बिल्डिंग, तो वो और अब उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, नादिर, दे वर रनिंग अक्रॉस द लॉन्स, और उनको डांट पड़ रही थी अपने वालिद से. उसके बाद फिर मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा 2002 में 2008 तक. I have been teaching at IBA from 1997, so I alhamdulillah have worked under about 5-6 deans and directors. दानिशमंद साहब बहुत मुख्तलिफ थे, बहुत humble, and he was a people's person.
he would understand کہ ہم لوگ انسان ہیں. We had our life beyond IBA also. تو وہ ہر وقت ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے. And it was a very nice, comfortable time. And I remember کہ ہم لوگ as faculty, IBA used to be not a company, not an institution جہاں پہ ڈر اور خوف ہو. And I think Dean صاحب will also confirm کہ ہم ایک چھوٹی سی فیملی تھے. We were just hardly 40 faculty. 2002 میں 42 I saw the records. اور ان 6 سالوں میں ڈبل ہوئی تھی. آج میرا خیال میں 250 سے زیادہ فیکلٹی ہے اور ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں کسی کو. اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی لوگوں کو نہیں پہچان پاتے. ایز اے پارٹنگ میں صرف یہ کہوں گی کہ دانشمند صاحب helped us out, very people's oriented person, and it was a nice time working under him. اللہ میاں ان کو مغفرت کریں. آمین. کلیگ ہیں عرفان مصطفیٰ، انہوں نے دبئی سے، وہ دبئی میں ہیں، دبئی سے انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ اگر ممکن ہو تو یہ کلپ جو ہے 1-1.5 منٹ کا، اسے رن کر دیا جائے. انہوں نے ایک نظم یا ایک کچھ اشعار کہے ہیں دانشمند صاحب کے بارے میں. آپ سے صرف 1 منٹ کی وہ ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ویسے ایز اے میٹر آف رول میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شادی شدہ شخص دانشمند نہیں ہو سکتا. یا آپ دانشمند ہو سکتے ہیں یا آپ شادی شدہ ہو سکتے ہیں. بہرحال ہر رول کی ایکسیپشن ہوتی ہے. میری نظر میں پروفیسر دانشمند جو تھے وہ اس کے ایکسیپشن تھے. میری دانشمند صاحب سے آئی انٹریکٹڈ ود ہیم اے لاٹ جب وہ ڈائریکٹر تھے، بٹ میں ان سے پڑھا نہیں. لیکن میرا ان سے تعارف غائبانہ ہوا. ایک زمانے میں اٹس بین لانگ ٹائم آئی واز ان MBA کر رہا تھا اوہیو یونیورسٹی میں، اور میرے ساتھ میرے ایک کلاس میٹ ہی تھے. ہم دونوں اکٹھے گئے تھے. تو وہ ماشاءاللہ پنجاب کی بڑی فخریہ پیشکش ہیں. تو جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے کچھ کلاس میں ان کو ڈانٹ دیا تو بڑے بپھر گئے. تو ہم کلاس کے بعد اتر رہے تھے نیچے، 2-3 منزلہ بلڈنگ تھی، تو سیڑھیوں سے جا رہے تھے. تو وہ ہمارے امریکن استاد جو تھے آگے تھے اور میں اور میرا دوست ان کے پیچھے تھے. تو وہ دوست میرے بہت ناراض تھے. تو ان دوست نے پھر ان پروفیسر صاحب کی شان میں پنجابی میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. آپ کو پتہ ہے پنجابی کا ہر قصیدہ گالی سے شروع ہوتا ہے اور گالی پہ ختم ہوتا ہے. تو ہم کرتے کہ تو جو ہم اینڈ میں سیڑھیوں پہ ختم ہوئی، ہم اترے تو پروفیسر صاحب نے تو واپس مڑے اور انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ایز وی سے ان ٹیکسس، خدا حافظ، پھر ملیں گے. تو ہمارے پیر تلے زمین سے رکی. پتہ یہ چلا کہ وہ جیمز لی تھے جنہوں نے ہمیں مینجمنٹ پڑھائی، اور یہ وہی جیمز لی تھے جو IBA میں پڑھا کے جا چکے تھے. اور چونکہ یہاں پڑھا کے جا چکے تھے لہٰذا ان کو ساری مطلب جو اردو میرے دوست نے بولی وہ ان کو اچھی طرح پتہ تھی. خیر پھر انہوں نے ہی ہم کو پھر بلا لیا اپنے آفس میں. ہم بیٹھے گپ شپ لگائے. اینڈ ہی مینشنڈ اباؤٹ دانش صاحب. ہی سیڈ دانش صاحب واز آئی تھنک ٹیچنگ اسسٹنٹ تھے شاید ان کے. اور وہ جو انہوں نے کتاب مل کے لکھی تھی لی اینڈ دانشمند، یہ اسی کی تھی.
and he was extremely impressed with Danishmand Sahab. He was intellectually, he thought he was one of the brightest students and one of the brightest person at IBA. In fact, Dr. Lee जो थे उन्होंने खुद PhD की थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, एंड ही मेंशन कि उन्होंने दानिशमंद साहब के लिए भी अरेंज किया था कि वो PhD करें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, बट उनकी कुछ अपनी निजी इश्यूज़ आगे थे तो उन्होंने वहाँ पे गए नहीं. फिर जब मैं कराची आया, मेरा दानिशमंद साहब से इंटरेक्शन हुआ तो आई फाइंड हिम बहुत इंटरेस्टिंग थे वो. आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी सीरियस पर्सन एंड हमदर्द भी बहुत थे स्टूडेंट्स के, लेकिन बहुत फेयर माइंडेड थे. वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल. देखें बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं हमारे रिलीजन में. एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, उसका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो उसको सारी उम्र काम आती हैं. एक तो वो है कि अगर उसकी कोई नेक औलाद है जो उसके लिए दुआएं करे, और एक ये है कि अगर उसने कोई सदका जारिया किया हो जो उसके बाद भी लोगों को फ़ायदा दे, और तीसरी चीज़ ये है कि अगर उसने कोई इल्म लोगों को दिया हो जिससे उन लोगों ने फ़ायदा उठाया हो तो उनको सदका जारिया जारी रहता है. और दानिशमंद साहब के बारे में आई एम वेरी वेरी श्योर कि हज़ारों लोग आपको ये कहेंगे कि उनसे जो उन्होंने सीखा उसको उन्होंने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इस्तेमाल किया और बहुत फ़ायदा किया. तो इंशाअल्लाह ये सारा सदका उनको ही जाएगा. आई फिनिश ऑफ नाउ विद अ प्रेयर फॉर हिम. अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनको तमाम मराहिल उनके लिए आसान कर दे. IBA का कानून कहता है कि पहली मीटिंग से टर्म शुरू होता है. सो आई एम मोर लाइक अ बोर्ड मेंबर इन वेटिंग. सो अगेन कमिंग बैक टू दानिशमंद साहब, मेरा दानिशमंद साहब से डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, मगर कुछ 2-3 मौक़े थे जहाँ पे उनका रेफरेंस ज़रूर आया है. एक रेफरेंस आया कि 1997 में हमारा रब्ता हुआ हुमायूं अंसारी साहब से, मरहूम से. वो उस वक्त कुछ एम्बियंस IBA अलुमनाई का फ़ोरम था, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, तो हमने भी एक अदद प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया था. तो उसमें गायबाना कह लें या बड़ा दूर से दानिशमंद साहब से इंटरेक्शन हुआ. फिर 1998 में थैंक्स टू मरहूम फजल हसन साहब मैं विज़िटिंग फैकल्टी हुआ IBA का. तो वहाँ पे इंटरेक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं होता बीइंग अ विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर. 2002 में मुझे मालूम पड़ा कि दानिशमंद साहब डीन एंड डायरेक्टर लग गए. जिस तरह मिर्ज़ा साहब का इंटरेक्शन उनसे हुआ क्योंकि उनके वो बॉस थे. बॉस तो वो मेरे भी थे, बट बीइंग फैकल्टी मेंबर, विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ. मगर जो भी फ़ीडबैक मुझे फैकल्टी से, स्टूडेंट से 2002 के बाद एज अ फैकल्टी मेंबर मिलता रहा, तो मैंने जो फ़ीडबैक मिला उससे बज़ाहिर यही लगा कि बहुत नफीस और अच्छे अखलाक के मालिक थे. तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए. वंस अगेन इतरत साहब एंड जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सब को यहाँ पे गैदर किया. तो मेरी मुलाकात उनसे एज स्टूडेंट तो नहीं हुई, अलबत्ता जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उसके बाद मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे मेरी उनकी मुलाकात रही, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मैंने बहुत सीखा, बहुत इल्म हासिल किया. और 2-4 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि दानिशमंद बताते थे कि उनकी फ़ैमिली जो है वो सेंट्रल एशिया से आई है, और वो ये भी बताते थे कि मेरी फ़ैमिली जो है उसमें आज भी सेंट्रल एशिया के जो बहुत सारे खाने हैं वो हम वहाँ खाते हैं, और वो कभी कभार वो खाने उन्होंने शेयर भी किए थे. फिर वो ये बताते थे कि उनकी वालदा जो हैं वो बहुत ही काबिल औरत थी. इतनी शायद हो सकता है स्कूल या कॉलेज की तो नहीं पढ़ी हुई होंगी, लेकिन वो फरमाते थे कि मैं अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा है. फिर ये कि मेरा उनसे वास्ता पहली मरतबा इस तरह पड़ा कि कुछ लोगों ने मिल के IBA के फॉर्मर स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन बनाई. तो हम गए दानिशमंद के पास और उनसे दरख्वास्त की कि अगर आप हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाएं
تو یہ ہمارے لیے بہت عزت افزائی ہوگی. اینڈ ہی graciously accepted that, and he worked as the president of the association for a couple of years, and his contribution in those years was very good. پھر بعد میں یہ ہوا کہ آئی بی اے میں ایک ڈائریکٹر آئے جن کو اپنے وقت سے پہلے جانا ہو گیا. اس وقت کچھ ہم دوست آپس میں یہ سوچ رہے تھے کہ کس کو ہم ریکویسٹ کریں کہ آپ آئی بی اے کو ہیڈ کر لیں. اتنے سارے لوگوں میں سے جو ہمارے دماغ میں آدمی آیا وہ دانش مند آئے, اور حالانکہ دانش مند پی ایچ ڈی نہیں تھے, لیکن ان کا جو کوپریٹ تجربہ تھا وہ اتنا تھا کہ اچھے خاصے پی ایچ ڈی سے زیادہ ان کا علم تھا. تو وہ بڑی مشکل میں ان کو سمجھایا گیا کہ آپ ہمارے یہ ڈائریکٹر بن جائیں, اور انہوں نے قبول بھی کر لیا, گورنمنٹ میں ان کو اپوائنٹ بھی کر دیا گیا, اور 2002 سے 2008 تک انہوں نے آئی بی اے کو ایز ڈائریکٹر ہیڈ کیا. دانش مند جو ہے وہ تحفے دیا کرتے تھے, تو کتابوں کی شکل میں دیتے تھے. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں, ایک مرتبہ انہوں نے مجھے پیٹھول کا قرآن کا ترجمہ انگریزی کا مجھے دیا, اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک کتاب دی جو مجموعہ تھی بہت سارے چھوٹے مختصر لطیفوں کے اور مختصر جس کو کہتے ہیں پراوربس کی. وہ دونوں کتابیں میں آج بھی بہت اچھی طرح ٹریجر کرتا ہوں. آخری دنوں میں دانش مند بیچارے بیمار ہو گئے تھے, اور وہ ان دنوں میں بھی ہماری ان سے ملاقات رہتی تھی, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے فٹ آدمی تھے. ایئرپورٹ پہ اگر وہ انتظار کر رہے ہیں فلائٹ کا, تو بجائے کرسی پہ بیٹھنے کے ایئرپورٹ پہ بھی چلتے رہتے تھے. دن میں ویسے بھی بہت زیادہ ان کو چلنے کی عادت تھی, لیکن وہ صحت جو ہے وہ من جانب اللہ آتی ہے. تو طبیعت جب ان کی خراب ہوئی, اس کے بعد بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تکلیف دہ زیادہ تھی, یعنی ان کو جو پریشانی تھی وہ زیادہ تھی. پھر ان کے بچے ان کو کہے کہ ہم آپ کو دبئی لے چلتے ہیں, وہ دبئی ان کے ساتھ چلے گئے. میری نظر میں دانش مند بہت اچھے آدمی تھے, آئی بی اے کے لیے انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو اعلیٰ مقام دے جنت میں, ان کے بچوں کو صبر دے, اور ہم سب ان کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں اور آئندہ بھی دعا گو رہیں گے. شکریہ. ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہم سب کے پروفیسر عنایت الدین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجھے دانش مند صاحب سے تھوڑی بہت واقفیت تھی, لیکن میں جونیئر کولیگ تھا, وہ سینئر کولیگ تھے. اتنا کھل کے میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ امریکہ سے بھی پڑھ کر آئے ہوئے تھے, ایج میں بھی سینئر تھے. تو میری ان سے اس زمانے میں جب وہ ڈاکٹر مختار کے زمانے میں واپس آئے زیادہ انٹریکشن نہیں رہا. جب وہ دوبارہ آئی بی اے میں آئے اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا, اس وقت میری ان سے تھوڑی بہت ملاقات رہی. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے ان کے بارے میں سن لی ہیں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ میں سے کچھ ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ بھی رہے. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں. میں صرف ایک بات ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ وہ بہت حلیم شخص تھے. ویری ہمبل پرسن اینڈ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ مین. یہاں تک کہ وہ اپنے جو سب سے چھوٹا ایمپلائی ہوتا تھا اس کی بھی بہت عزت کرتے تھے. میرے سامنے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی گاڑی سے اترے, وہ ڈرائیور استعمال نہیں کرتے تھے, وہ اپنی گاڑی خود چلا کے آتے تھے, اور اپنا بریف کیس وہ خود اٹھا کے
اوپر جاتے تھے. اب تو IBA کا سٹرکچر آپ کو پتہ ہے بہت بدل گیا ہے. اس وقت ان کو سیکنڈ فلور پر جانا ہوتا تھا اپنا بریف کیس لے کے. تو ایک پین بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا صاحب یہ مجھے دے دیں, میں اوپر لے کے جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں یہ خود لے کے جاؤں گا. اور جب اس شخص نے تھوڑا سا انسسٹ کیا کہ صاحب مجھے دے دیں میں لے جاتا ہوں, انہوں نے کہا دیکھو اگر تم نے تیسری دفعہ مجھ سے یہ بریف کیس لینے کی درخواست کی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا. وہ اپنا کام خود کرتے تھے, وہ دوسرے لوگوں کی بہت عزت کرتے تھے, چاہے وہ کوئی چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو, چاہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ ہو یا ان کا باس ہو. ایز این انڈیویجول ہی واز ویری ریسپیکٹفل. میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی جیسے 2-3 لوگوں نے یہ فرمایا کہ ان کی چھاپ ہم پر لگی ہوئی ہے. انڈیڈ دیٹ از ٹرو. لیکن میری دعا ہے یہ خدا سے کہ جو خوبیاں ہم نے ان کی بتائی ہیں, سنی ہیں, وہ ہم میں نظر آئیں. بات کرنا اور اعلان کرنا this is always easy, but to show that, to reflect that and to demonstrate that in your character is difficult. میری بس یہی دعا ہے کہ ہم پنکچویلٹی میں, ہم حلیمی میں, ہم آنیسٹی میں, سنسیریٹی میں, ٹروتھفلنس میں ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں اور ان کا اظہار کریں. تھینک یو سو مچ.